اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 133، 134 and 135، تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ and your Lord، اور تمہارا رب جو ہے وہ تو الغنی ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی کوئی ضروریات نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی مطلب احتاج کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غنی ہے نا، وہ خود مطلب ہر چیز جو ہے اس سے بے پرواہ ہے، اور اس کو کسی سے کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ۔ اور اوپر سے ذو الرحمہ، یعنی جو رحم ہے، رحمت یعنی مرسی، تو وہ بھی ہے، مطلب وہ اس کا مالک ہے، تو مرسی بھی مطلب اس کی ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم کو تباہ کر دے، یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تم کو تباہ کر دے، جو بھی قوم ہے، وَيَسْتَخْلِفْ، اور لے آئے بدل کے، کہ ان کے بعد جو بھی خلیفہ ہے، جیسے خلیفہ اس لیے بولتے کہ جو پیچھے سکسیسرز جو ہوتے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد وہ دوسری کوئی بھی مطلب قوم کو لے آئے، یا نئی کوئی قوم پیدا کر لے۔ جیسے کہ بنی آدم ہے تو اللہ کوئی نسل آدم ہی کوئی نئی پیدا کر دے، کچھ بھی مطلب اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہے، اللہ کی جو بھی مرضی ہو، ما یشاء کما انشاءکم، جیسے کہ اس نے تم کو لے آیا ہے، من ذریتی، تو دوسرے مطلب ذریت میں سے، یعنی جو دوسری ذریت ہے، یعنی دوسرے سیڈز میں سے، یا وہ جو کہ سمجھو کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جب اللہ نے تمام نوح علیہ السلام کی قوم کو پورا کے پورا غرق کر دیا، غرق یعنی کہ ڈراؤنڈ، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کی ہی نسل میں سے اللہ نے اور لوگ لائے دنیا میں، پھر اس کے بعد عربوں کی طرف مطلب عاد جو قوم تھی وہ بہت ہی پراسپرس ہوئی، اور وہ قوم بہت مطلب زبردست بھی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو بھی تو اللہ نے ڈسٹروائے کیا، ہلاک کیا، اور ان کے جو بھی مطلب جو رسول وہاں تھے، تو وہ جب نکل کے چلے گئے، ہود علیہ السلام، تو وہ جب نکل کے چلے گئے، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی بلیورز تھوڑے بہت کوئی ہوں گے، اب وہاں سے نسل دوسری چلی اور سمود آئے، اس کے بعد سمود بھی تو تباہ کیے گئے نا، ہلاک کیے گئے، تو پھر ان کے بچوں میں سے جو لوگ بھی مطلب اب آئے ہوں گے، تو اس طرح سے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ یہ ایک قوم کو تباہ کر دے اور پھر دوسری کو لے آئے، اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر یہی کہا ہے، کما انشاءکم، جیسے کہ ہم نے تم کو لائے، من ذریت قوم آخرین، تو وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کی ذریت میں سے ہم نے تم کو بھی تو لائے نا، یعنی ہم بھی تو وہی ہے نا، ہم سب بھی تو وہی ہے۔
تو اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے بولو. اگر ایک قوم کو وہ نہیں مانتی اللہ کا کہنا، یا نہیں فرما برداری کرتی، یا نہیں سنتی، تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ان کے نہیں ماننے سے اللہ جو ہے وہ مطلب کیا ہو، اللہ کے لیے بہت مشکل ہے، اور ایسا کچھ تھوڑی ہے. تو ہمارے ہی بھلائی کے لیے اللہ جو بھی کرتا ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ قائم رہے کہ ہم اسے پکاریں اور وہ ہماری پکار کا جواب دے، ہماری دعائیں قبول کرے. تو یہ تمام چیز تو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے نا، اپنے خود کے لیے. اس کو تو کسی کی بھی نہیں پڑی، ہم کو ہی پڑی اس کی. ہم کو چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہماری دعائیں سنے، ہماری مشکلیں آسان کرے. اللہ کو تو نہیں ضرورت ہے نا ہماری. Thy Lord is self-sufficient, full of mercy. If it were His will, He could destroy you, and in your place appoint whom He will as your successors, even as He raised you up from the posterity of other people. اس کی نوٹ ہے 955. Allah is not dependent on our prayer or service. اللہ کوئی ہماری نمازوں کا، ہماری دعاؤں کا، یا ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا محتاج ہے کیا؟ اس کو ہماری کسی چیز کی بھی نہیں پڑی. اٹ از آؤٹ آف ہز مرسی. یہ تو اللہ کا رحم ہے. دیٹ ہی ڈیزائرز our own good. کہ یہ اللہ کا جو رحم ہے جو ہم پر ہے، جو وہ ہم پر کرتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے ہماری بھلائی. اللہ کو ہماری بھلائی جو ہے وہ مطلب منظور ہے. اینی ریس اور پیپل ٹو ہوم ہی گیوز چانسز. جو بھی لوگ ہیں، چاہے جو بھی قومیں آئیں پہلے، بعد میں، آج کی، ہر قوم کے لیے اللہ ان کو موقع دیتا ہے. اللہ ان کو موقع دیتا ہے. تو اب جن کو وہ موقع مل رہے ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ اٹس فیلئر ڈز ناٹ افیکٹ اللہ. اگر جو بھی قوم جو ہے وہ ناکام اگر ہوتی ہے تو اللہ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کسی بھی قوم کا جو بھی وہ فیلئر اگر ہوتا ہے تو وہ ناکام ہونے پہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. He could create others in their place. ان کی جگہ پہ اللہ اور دوسری قوم کو لے آئے گا. As he did in times past. جو بھی ہم نے ابھی مطلب جو بھی پچھلے، جو بھی پاسٹ میں جو بھی ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہم نے یہ چیز ہم کو قرآن میں بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ جو بھی پہلے لوگ تھے نافرمان تھے، سرکش تھے، اللہ نے کیا ان کو ہٹا کے دوسری قوموں کو نہیں لایا. اینڈ از ڈوئنگ ان آور اون ڈے اف اونلی وی ہیڈ دا وٹ ٹو سی. اور آج بھی یہ چیز ہوتی جا رہی ہے کہ کاش ہمارے پاس وہ نظر ہوتی کہ ہم دیکھتے اور سمجھتے. آیت نمبر 134. اِنَّا مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اِنَّا مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ. اب یہ اِنَّا جو ہے یہ یقین کا ہے کہ یعنی یقیناً جو بھی وعدہ کیا گیا ہے، جو بھی اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. لآتٍ یعنی وہ ہو کر رہے گا. وما انتم اور نہیں ہو تم بے معجزین کہ اللہ کو فرسٹریٹ کر سکو، عاجز کر سکو. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی کفر کرے، کتنی ہی بھلائی بری باتیں کرے، جو کرنا ہے کرے، اللہ کی مطلب زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرے تو بھی کیا وہ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ All that has been promised unto you will come to pass, nor can you frustrate it in the least bit. 956 اس کی نوٹ ہے. Both the good news and the warning which Allah's messengers came to give will be fulfilled. یعنی دونوں ہی خبریں،
جب بھی رسول آتے ہیں، نبی رسول جو آتے ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں، بشارت، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے بشیر. پھر وہ وارننگ دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نذیر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں. تو وہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں. which Allah's messengers came to give will be fulfilled. تو جو کچھ بھی انہوں نے خوشخبری دی ہے، جو بھی مطلب گڈ نیوز ہے جنت کی، اللہ کے ریوارڈز کی، وہ تمام بھی سچی ہے اور وہ پوری ہو کے رہے گی. لیکن جو انہوں نے خبردار کیا ہے نا کہ دیکھو یہ مت کرو، رک جاؤ اس سے، یہ مت کرو، اور ورنہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اللہ کا عذاب، سب کچھ، جہنم کی آگ، سب کے بارے میں کہا گیا نا، یہ بھی پورا ہو کے رہے گا. اس لیے جو بھی اللہ کے رسول آ کے ہم کو خبر دیتے ہیں، چاہے اچھی خبر یا خبردار کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، وہ سب کی سب پوری ہو کے رہے گی. Nothing can stop Allah's will. اللہ کی جو مرضی ہے یا اللہ کا جو ارادہ ہے، جو اس نے پلان کیا، جو وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ کچھ بھی، کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ کی مرضی کو. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. Nothing can stop Allah's will. اس کے بعد نیکسٹ ہے آیت نمبر 135. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. قل کہا جا رہا ہے، کہو ان سے، یا قومی، اے میری قوم، اعملو، کرو تم جو بھی کرنا چاہتے ہو، کرو جو بھی تم کو کرنا ہے، علی مکانتکم، اپنی جگہ، اپنی پوزیشن پہ، جہاں پر بھی تمہیں جو کرنا ہے کرو. انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون، کہ کون ہے وہ، لہو، جس کے لیے ہے عاقبۃ الدار. عاقبۃ الدار جو ہے وہ آخرت کا گھر، جنت. تو کس کے لیے ہے وہ آخرت کا گھر، عاقبۃ الدار؟ انہ لا یفلح الظالمون، اور جو ظالمون لوگ ہیں، یعنی جو بھی رانگ ڈوئر ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کہ وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں ہی نہیں. یہ بات کا پورا یقین ہے کہ ان کے لیے آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ہے، فلاح، پراسپریٹی دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی. تو انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. اللہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہنے کو اپنی قوم کو، say, O my people, do whatever you can, I will do my part. Soon will you know who it is whose end will be best in the hereafter. Certain it is that the wrongdoers will not prosper. اس کی بھی نوٹ ہے 957. In so far as this is addressed to the unbelievers, it is a challenge. اس لیے کہ جو بھی unbelievers ہیں، کافر لوگ، ان سے مخاطب یہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک چیلنج ہے. Do your utmost، کرو تم کو جو بھی کرنا ہے، جاؤ کرو. Nothing will deter me from my duty. میرے جو فرائض ہیں، میرے کو اس سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا. We shall see who wins in the end. ہم دیکھیں گے کہ بالآخر کس کی جیت ہوتی ہے. Passing from the particular occasion, we can understand it in a more general sense.
کہ اس کے کوئی بھی جو خاص جو بھی موقع ہوگا اس میں جب یہ چیز ہوئی ہوگی، اور ویسے بھی اس کو جنرل سینس میں بھی یہ بات بولی گئی ہے which is true for all time، اور یہ بات سچی ہے ہر دور کے لیے۔ وہ دور تھا تب بھی، آج سمود کا دور تھا تب بھی، نوح علیہ السلام کا دور تھا تب بھی، آج کا دور ہے تب بھی۔ Let the evil ones do their worst، برے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو جو بھی کرنا ہے کرنے دو، بد سے بدتر کرنے دو، ان کو جتنا برا کر سکتے ہیں کرنے دو۔ Let those who believe do all they can، لیکن جو مومن لوگ ہیں وہ کریں جو کچھ بھی ان کے اختیار میں ہے اور جو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، according to their opportunities and abilities، کہ اللہ نے ان کو جو بھی مطلب ان کو موقع دیا ہے، ان کے اندر جو بھی قابلیت دیا ہے اس کے مطابق۔ The individual must do the straight duty، ہر ایک فردن سب لوگ اکیلے تنہا بھی اپنی سیدھی جو اس کے فرائض ہے، جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرے۔ That lies before him، جو بھی جس بندے کے سامنے جو بھی بات آتی ہے اس کو وہ چیز کو پوری کرنی چاہیے، یعنی اپنے فرائض کو بہت صحیح طریقے سے، سیدھی ایک دم طریقے سے اس کو پورا کرنا چاہیے جو اس کے سامنے آیا۔ اس طرح سے ہر مومن اگر اپنے فرائض نبھائیں گے، ان دا اینڈ اللہ ول جج، تو آخر میں جو اس دنیا کا لاسٹ ہے آخر، اس میں وہ تو اللہ ہی ہے نا جو اس کا فیصلہ کرے گا۔ اینڈ ہز ججمنٹ از آلویز ٹرو اینڈ جسٹ، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بالکل حق پر ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور عدل اور انصاف والا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرے گا۔ جو بھی کچھ جو ڈیزرو کرتا ہے، جس نے کچھ برا کیا ہے، اب اس کے ساتھ تو اللہ کو وہ انصاف اور عدل جو کرنا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ اب فیصلہ اللہ کو کرنا ہے کہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ غلط ہی ملنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جس نے غلط کیا اس کو انعام دیا جائے، کہ اس کو بٹھایا جائے کہ تخت پہ کہ لو بھی تم نے بڑے اچھے کام کر کے آئے دنیا میں۔ تو دنیا کے اندر تم نے جو بھی غلط کام کر کے آئے ہو، جو بھی غلط حرکتیں کر کے آئے ہو، تو اس کا بھگتان اب بھگتنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ ہے جج، تو اللہ کو تو اپنا فیصلہ سنانا ہی ہے۔ اسی لیے وہ کسی پہ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔